اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَذَلِكَ اور کا طرح ذالک اور اسی طرح یوں ہی ہم مکنہ یعنی کہ تسلط دیا اقتدار میں تسلط بخشا لیوسف یوسف کے لیے فی الارض سرزمین مصر میں یتبوأ تاکہ رہے منہا اس میں حیثو جہاں چاہے تاکہ رہے اس میں جہاں چاہے یشاء حیثو جہاں بھی یشاء چاہے۔ اور اسی طرح ہم نے بخشا یوسف کو سرزمین مصر میں ایک تسلط جگہ تاکہ رہے اس میں جہاں چاہے نصیبو ہم سرفراز کرتے ہیں برحمتنا اپنی رحمت سے من نشاء من جسے نشاء نہ ہم شاء چاہیں جسے ہم چاہیں والا اور نہیں نو ہم دی ضائع کرتے اور ہم ضائع نہیں کرتے اجر محسنین احسان کرنے والوں کا اور ہم ضائع نہیں کرتے اجر عمدہ کام کرنے والوں کا والا اور ضرور اجر جو اجر ہے آخراتی آخرت کا اور آخرت کا اجر خیرun بہتر ہے للذین ان لوگوں کے لیے آمنو جو ایمان لے آئے ہیں وقانو یتقون اور تقوی اختیار کیے رہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں مالی امور میں بڑی مہارت رکھتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ دولت کو کس طرح مفید اور نفع بخش مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے اور کس طرح ناجائز اور بے مقصد مصارف سے بچایا جا سکتا ہے، اسی لیے بہتر ہے کہ تو مجھے مال و خزانہ کا وزیر مقرر کر دے۔ میں ناجائز اخراجات سے خزانے کی حفاظت کر سکتا ہوں اور مفید اور نفع بخش مقامات پر خرچ کرنے کے اصولوں سے اچھی طرح واقف ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس واقعہ کے سننے والوں کی توجہ اپنی شان کریمی اور بندہ نوازی کی طرف مبذول کرا رہا ہے کہ دیکھو کس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو سرفراز فرمایا، کہاں سے اٹھایا اور کہاں پہنچایا، کنعان کے جنگل کے ایک غیر آباد کنویں کی تاریکی سے نکالا اور مصر جیسے متمدن اور ترقی یافتہ ملک کے سارے خزانوں کا مالک بنا دیا۔ ذروں کو اٹھانا اور ان کو رشک خورشید بنا دینا میرا ہی کام ہے۔ ان کلمات طیبات سے ہر نیکوکار کی حوصلہ افزائی فرما دی کہ ہماری رحمت و عنایات کا دروازہ ہر اس شخص کے لیے اب بھی کھلا ہے جو یوسف کی طرح بے داغ سیرت کا مالک ہو، جو دیانت اور امانت کی بہترین خوبیوں سے متصف ہو، جسے کوئی بیرونی انگیخت اپنی منزل سے غافل نہ کر سکے۔ ہم کسی نیکوکار کے اعمال کو ضائع نہیں کرتے، ہر اس شخص کے لیے صلہ عام ہے جس میں اولو العزمی کا جوہر ہے، نیکی کی صلاحیتیں ہیں، مجھے راضی کرنے کے لیے ہر قسم کی تکلیفوں اور بدنامیوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے کہ وہ بے جھجک آگے چلا آئے۔ اس کے برہنہ سر کو عزت و کرامت کے تاج سے ضرور سرفراز فرمایا جائے گا اور دنیا میں جاہ و جلال بخشنے کے علاوہ ہم قیامت کے دن بھی اسے اپنی ابدی رحمتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔